ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے انڈیا کیوں جھک جائے گا؟ انڈیا اس لیے جھک جائے گا کہ دیکھیں رشیا کے ساتھ تیل کی خریداری پر امریکہ نے کہا خبردار، اور وہ خبردار ہو گیا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے معاملے میں امریکہ نے کہا خبردار، وہ جو چابہار میں بنا رہے تھے بندرگاہ، تو انڈیا ڈر گیا۔ اس کے بعد اور جو ایسی چیزیں تھیں جس پہ امریکہ نے انڈیا کو کہا خبردار، اور انڈیا خبردار ہو گیا۔ تو اس لیے یہ واضح امکانات موجود ہیں کہ وہ خبردار ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک ایسی پرسنالٹی کے طور پہ ابھر رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری کی ساری خارجہ پالیسی کو مانیٹائز کر دیا ہے۔ کوئی ان کا دوست نہیں ہے، کوئی ان کا دشمن نہیں ہے، ان کی ساری خارجہ پالیسی نوٹوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ ابھی وہ 3 ملکوں کے دورے پر گئے، ان کی خارجہ پالیسی میں پیسے شامل تھے، انہوں نے $3.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ لی، سعودی عرب سے $600 ارب کی انہوں نے انویسٹمنٹ لی، اس کے بعد قطر اور کویت سے باقی ماندہ انویسٹمنٹ لی۔ اب اس انویسٹمنٹ کا پس منظر کیا تھا؟ اس انویسٹمنٹ میں ایک تو ان کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہ ٹرانسفر ہوگی، اور دوسرا یہ کہ لیٹسٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، خاص طور پر قطر اور دبئی میں، قطر اور متحدہ امارات میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان تینوں ملکوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر چکرا گئے، چکر آ گیا ان کو، جیسے ہمیں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اسی چیز پر اسٹریس کیا کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے تو آپ انویسٹمنٹ کرو، اور پھر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے جب ہم یہاں پہ کریں گے تو اس سے کئی ملینز کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پیدا ہوگی، امریکہ کے اندر جنریٹ ہوگی، کئی ملین سوری انویسٹمنٹ کہہ رہا ہوں، جابس جنریٹ ہوں گی۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جب انہوں نے انڈیا کو تھریٹ کیا کہ آئی فون جو وہاں پہ ایپلز والے لگانا چاہ رہے ہیں وہ خبردار مت لگائیں، اور ایپلز والے ڈر گئے، دھمک گئے، دبک گئے، وہ شاید وہاں پہ نہیں لگائیں گے۔ جو کک صاحب ہیں ان کے وہ پریشان ہو گئے، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کیونکہ میں بھی کہ امریکہ میں اتنی مین پاور ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ جو موبائل ہے اس میں اتنے چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں، اس کو لگانے کے لیے بڑی محنت چاہیے، اور ہینڈی کرافٹ امریکہ میں اس لیے بہت مہنگے ہیں کہ ہیومن لیبر امریکہ میں بہت مہنگی ہے۔ تو اب یہ والی لیبر امریکہ میں دستیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ وہاں پہ لوگ جاب جنریٹ کریں گے، میں بھی کہ وہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو اس طرف لگا دیں اور وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں ان کے لیے جابس خالی ہو جائیں۔ لیکن بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دبا لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو بھی اور پوری ورلڈ کو بھی۔ جب انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو مانیٹائز کیا تو انہوں نے، آپ دیکھیں کہ جی برٹن ان کا رائٹ آرم پولیٹیکل تصور کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے برٹن پہ بھی ٹیرف کی جو بچھاڑ ہے وہ کر دی، اور برٹن کے ساتھ بھی وہ ایک طرح سے حالت جنگ میں۔ میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ ان کی امیگرینٹس پہ رہی ہے، لیکن باقی معاملات میں وہ ان کو بہت زیادہ ریلیف دیتے رہے، بہت اچھے تعلقات رہے دونوں ملکوں کے ساتھ۔ کینیڈا تو انڈکلیئرڈ، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آگ لگا دی نا کہ ایک اور اسٹیٹ امریکہ کی بن جائے، لیکن ویسے جو تعلقات کی نوعیت تھی وہ کم و بیش ایسے ہی تھی کہ وہ دونوں امریکہ کے اسٹیٹ تصور ہوتے تھے، لیکن اب وہ دونوں جس کو کہتے ہیں اٹ کتے، وہ والی لڑائی دونوں میں شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو امریکہ جن کو اپنا بدترین اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ بھی وہ دوستی کے ہاتھ بڑھا رہا ہے، جیسا کہ شام کے جو صدر ہے احمد الشرا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور انویسٹمنٹ کو ان سے بھی مانگ لی، اور ادھر بھی انویسٹمنٹ کے شام کے اندر بھی دروازے کھلیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنی خارجہ پالیسی کو مانیٹائز کیا، یعنی ہر چیز کو نکال دیا اس میں سے، کون ماضی میں ان کے ساتھ رہا، یونائٹڈ نیشن میں برٹن ان کا بڑا رائٹ ہینڈ ایک حلیف رہا، تو اس کو بھی انہوں نے دور کر دیا۔ جرمنی کے ساتھ تھوڑے بہت ان کے تنازعات رہے مالی معاملات پہ، ڈیفنس معاملات پہ، لیکن بہرحال اوور آل وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ فرانس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کھچاؤ کے باوجود فیوریبل تھے، لیکن فرانس کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پر کر دیا۔ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور سنسنی خیز بات کی، وہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، میں ولادیمیر پوٹن سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات بہت اچھی ہوگی، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ شاید نہ بھی ہوں شاید نہ بھی ہوں۔ تو اس ماحول میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنی گیم تو بہت اچھی کھیلی کہ انہوں نے $3.2 ٹریلین لے لیے، لیکن وہاں پہ جو ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے تقریباً ہر ملک سے اپیل کی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کر لو، اسرائیل کے ساتھ تسلیم کرنے سے مطلب کہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کر لو اور ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جاؤ۔ اور انہوں نے سعودی عرب میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کراؤن پرنس MBS صاحب یہ اسرائیل کے بارے میں وہی ریمارکس کہہ دیں کہ وہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی، لیکن انہوں نے مسکرا کر ٹال دیا۔
اور جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، جب انہوں نے ایران کے ساتھ بات کی اور جب انہوں نے اسرائیل کے اندر رہ کے ایک انڈیپینڈنٹ فلسطین اسٹیٹ کی تو بات نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ زون کی بات کی، ایک آزاد زون کی بات کی کہ ہم ایک اس کے اندر فلسطین کے اندر یہ ایک ہم آزاد زون بنا دیں گے۔ اب آزاد زون جس وقت انہوں نے یہ اس کا بیان دیا، اس کے ساتھ ہی جو وہاں کے نیتن یاہو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے، ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ پڑھنے کے قابل تھی۔ انہوں نے اتنا سمجھ لیں کہ انہوں نے اس ساری اس پہ ایک گھوسا رسید کر دیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہیں وہ کسی صورت میں بفر زون نہیں بنے دیں گے، یہاں پہ حماس کی ریاست کے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایرانی ٹیررسٹوں کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ لیکن اس کے الٹ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں تو وہ ایران کو ٹیررسٹ مان ہی نہیں رہے۔ ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ چلی آ رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک سمجھوتا ایران کے ساتھ ہو جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پر حملے کرنے کے لیے جو فوجیں پہلے تیار تھیں وہ تیار نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ مشرق وسطیٰ کے جو 3 ملکوں کے دورے ہیں اس کے اندر دیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اس کے ہم نے فوجوں کو پہلے جو شاید ریڈ الرٹ ہوں گے اب نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے مختلف مرحلوں سے اسرائیل کو نکال بھی دیا ہوا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا ریلیف لیا ہے۔ اب خیال یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے جو بات چیت کا چوتھا راؤنڈ ابھی ہونے والا ہے، تو اس چوتھے راؤنڈ میں کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہ ان کے جو ایک نامزد ہیں نمائندہ اسٹیو وٹکوف، تو خیال ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بلو پرنٹ بنا لیا ہے۔ ایران بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہم جیسے پہلے معاہدے ہوئے تھے اس معاہدے کے آس پاس کسی اور معاہدے میں رہنے کو تیار ہیں، بلکہ ایران نے تو امریکہ کو یہ پیشکش کر دی ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑا ویکیوم ہے انویسٹمنٹ کا، تو ان کو پتہ ہی ہے کہ انویسٹمنٹ کے تو وہ بہت زیادہ اپنا طاق میں ہے کہ کہیں سے بھی ملے تو انویسٹمنٹ کھینچ لیں، اور اسی لیے وہ ترکی بھی چلے گئے جس کو انڈیا جو ہے وہ کافی اپنا ٹانٹ کر رہا تھا، نشانہ بنا رہا تھا۔ ان کے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کو انہوں نے سیلیبی جو ان کی کمپنی ہے اس کو انہوں نے ریووک کر دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہاں چلے گئے اور ترکیہ کے ساتھ بھی انہوں نے کافی اچھی سلام دعا کی اور اس کو بھی انہوں نے اپنا تھپکی دی کہ ٹھیک جا رہے ہیں آپ بھی۔ تو ان تمام ممالک کے ساتھ جو پاکستان کی سپورٹ میں، ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سپورٹ میں، لیکن ان کو جو حاصل نہیں ہوا جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اسرائیل کے ساتھ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ نہیں حاصل کر سکے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشانی کیا تھی، وہ کیوں جلدی جلدی ہتھیاروں کا معاہدہ کرنا چاہ رہے تھے؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ پاکستان کی اور بھارت کی جو جنگ ہوئی وہ ایکچولی 2 ملکوں کی جنگ نہیں تھی، وہ 2 آپ سمجھ لیں کہ اتحادیوں کی جنگ تھی۔ پاکستان کے پیچھے چینی ٹیکنالوجی تھی اور ترکیہ کے ڈرونز تھے، جو ڈرون کی ٹیکنالوجی تھی وہ ترکیہ کی تھی۔ تو ہم 2 ملکوں کی ٹیکنالوجی کے ساتھ انڈیا کی 6 7 8 ملکوں کی ٹیکنالوجی سے لڑ رہے تھے۔ ایک طرف تو فرانس کے جدید ترین رافیل طیارے تھے جن کو اب رافیل کہا جاتا ہے، اور رافیل پاپڑ بھی مارکیٹ میں آ گئے، اور دوسری طرف رشین ٹیکنالوجی تھی جس میں ان کے جدید ترین S-400 ٹائپ جو ان کے میزائل سسٹم ہے، میزائل ڈیفنس کا سسٹم ہے، وہ اس کے ساتھ ہم نے اپنی جنگ کری، کیونکہ انہوں نے بھی تو روکنے کی کوشش کی میزائلوں کو ہمارے، لیکن ہم نے بھی ان کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد ان کی ڈرون ٹیکنالوجی اسرائیل کی تھی، اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی جو امریکہ کی بھی ہے، مغربی ممالک کی بھی ہے۔ تو ایک لحاظ سے پاکستان کا مقابلہ صرف انڈیا سے نہیں تھا، اور چین کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ صرف انڈیا کی ٹیکنالوجی سے نہیں تھا۔ یہ ایک طرف سمجھ لیں آپ کے 2 ملک تھے، چین اور وہ، اور دوسری طرف 26 27 28 30 ملک تھے جن میں 2 سپر پاوروں کی ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ فرانس کے رافیل بھی شامل تھے، رشیا کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی بھی ٹیکنالوجی شامل تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مقابلہ جو ہے وہ 2 3 4 بڑے ملکوں کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوا، اور اس میں اس تصادم میں چینی ٹیکنالوجی جو ہے پوری قوت کے ساتھ جو ابھری۔ اچھا یہ تو بلا شبہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ٹیکنالوجی کبھی نہیں لڑتی، لڑتا تو انسان ہے جو مطلب جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس نے کیسے فائٹ کرنی ہے۔ اور ہم آفرین ہیں ہماری تینوں افواج کو جنہوں نے بر وقت اور بڑی جینوئن طریقے سے پلاننگ کی کہ ایک طرف کوئی پاکستان کے اندر گھسنے نہ پائے، کیونکہ انڈیا نے اپنی جو آپریشنل فورسز ہیں، زمینی فورسز، ان کو بھی بارڈر کے قریب لے آیا تھا، جن کو ہم آرٹلری اور لائٹ اور ہیوی توپخانہ کہتے ہیں، وہ بھی قریب آ گئی ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایئر ڈیفنس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے دوسری بڑی جنگ جو ہے وہ ہوئی، کیونکہ ہوا میں اتنے پلینس تھے، ہم نے تو کچھ کی آوازیں سنی، کچھ کی کسی اور نے سنی ہوں گی، اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے ڈرونز ہیں دونوں ملکوں کے پاس، اتنے ڈرونز ہیں کہ کسی بھی وقت وہ مطلب دوبارہ جنگ کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان کے جو ماہرین ہیں، ماہرین سے مطلب جو تربیت یافتہ لوگ ہیں، پائلٹ ہیں، زمینی جنگ کے جوان ہیں، بحریہ کے جوان ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اپنی ٹریننگ کو ظاہر کیا، اب نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے چینی ٹیکنالوجی کی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے پاکستان کی جو اپنا یہ افرادی قوت ہے اس کی ٹریننگ کی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ چند ہفتوں کے اندر اندر پاکستان کو ٹریننگ کے جو مختلف ملک ہیں وہ ٹریننگ کے لیے بھی ڈیمانڈز بھیجیں گے کہ آپ ہمیں فلاں چیز کی ٹریننگ دیں، فلاں چیز کی ٹریننگ دیں، اور خاص طور پر فضائیہ اور بری فوج کے جو اس کی ٹریننگ کے ہمیں کئی پروجیکٹ پہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ لڑے گی تو نہیں، ہاں وہ چیزیں بنا سکتی ہے، ایک نیا راستہ بھی دکھا سکتی ہے، لیکن لڑ نہیں سکتی۔ پلین S-400 کی جو سیکیورٹی سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ خود سے تو نہیں چل سکتا، اس کو انسان ہی چلاتا ہے، کب چلانا ہے، کتنا چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، یہ ماہرین نہیں سوچنا ہے۔ یہ سسٹم وہاں پہ ناکام ہو گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو انڈیا کی جو بڑی فوج کے ہیڈ ہیں وہ اس وقت جیسے ہمارا انڈیا کا میڈیا یہ کہتا ہے پھر ہے کہ گرفتار ہیں، فلاں گرفتار، فلاں گرفتار، تو اسی طرح ان کا میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کے ایک دو جو افسران ہیں وہ یا زیر حراست ہیں، یا نظر بند ہیں، یا خود ہی کہیں چھپ چھپا گئے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی شکست ہو گئی۔